میرے سوال سارے لینے جواب بے شک آپ شارٹ کرتے تھے، میں کم سوال پوچھوں گا. اوکے اوکے. اچھا، اللہ کا یہ قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، اس کتاب اور آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد امیر المومنین ہے حضرت علی ابن ابی طالب، اور یہ وہ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا لقب بھی تو ید اللہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑی سی وضاحت کرنے اس کے بعد ایک سوال ہو. میں بتا دیتا ہوں، وہ حدیث ہے نا. دیکھیں یہ جب یہ زبان میں جو مجازی معنی ہے نا، وہ ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہوتا ہے. دیکھیں مثلا کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ واقعاً بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ علم کی بارش ہوتی ہے، ایک دفعہ مثلا فضائل کی بارش ہو رہی ہے نا. ہم لفظ بارش جو ہے نا وہ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ ہر جگہ وہ ایک معنوں پہ استعمال کرتے ہیں. اب جہاں تک والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے کس سے بنایا؟ دو ہاتھ سے نہیں، ہاتھوں سے بنایا. بلے وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے. تو اس کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس روایت ہے، کتاب ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کتاب شریف ہے توحید صدوق میں اور کافی میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے یہ جو فضول قسم کے ملعون ذاکر ہیں اور غالی لوگ ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے آدم کو بنایا، کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ید اللہ وہ اللہ کے ہاتھ ہے، جیسے سیف اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں. وہ تو روایت بہت ہے، جنب اللہ، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ید اللہ اگر قرآن میں ہے اس سے تو مراد امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ نص کو دیکھنا ہوگا. زبان میں بلاغت میں اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ الفاظ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. الفاظ ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ کو آپ غالب کی شاعری یا اقبال کی شاعری کو پڑھیں، ایک ہی لفظ کو مختلف اشعار میں مختلف معنی میں استعمال کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ شاعر کے ہاتھ میں ہے، وہ بولنے والے کے ہاتھ میں ہے کس معنی کو قصد کرتا ہے. تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حدیث میں شریف میں یہ ہے کہ لما خلقت بیدی، اس ید سے مراد کیا ہے؟ اس ید سے مراد قدرت اور نعمت اور علم. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس کو میں نے اپنے قدرت سے بنایا، اپنے طاقت سے بنایا، اپنی حکمت سے بنایا، اس کے سامنے ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دوں. یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا. میں کتاب آپ کے لیے کھول لیتا ہوں بھائی، ایک منٹ آپ تیار، میں آتا ہوں کتاب لے کر آتا ہوں. دیکھو میرے محترم، یہ کتاب ہے توحید صدوق رحمۃ اللہ علیہ. اب غالیوں نے شروع کیا توحید صدوق کو گالی دینا، لعنت اللہ علیہم. کلینی کو گالی دے دو، صدوق کو گالی دے دو. یہ بہت سارے غالی ہیں نا، وہ کیونکہ حدیث کا جواب نہیں دے سکتے، پر وہ کلینی اور صدوق کو گالی دیتے. یہ کتاب ہے التوحید للصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المرتضی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں دار المرتضی بیروت میں. یہاں پہ ایک باب ہے، باب تفسیر قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کا تفسیر، یا ابلیس ما منعک ان تسجد. حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا یہ آیت کی تفسیر کیا ہے، یا ابلیس
ما منعک, تجھے کس چیز نے منع کیا, ان تسجد لما خلقت بیدی, کہ تو سجدہ کرے اس کے سامنے جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ اللہ کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الید فی کلام العرب القوہ والنعمہ. ید سے مراد عربی زبان میں, عرب جو ہے کہ مثلا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے اس کے, یعنی اس کے طاقت میں, اس کے کنٹرول میں. تو عربی زبان میں قوت کو بھی بولتے ہیں, نعمت کو بھی بولتے ہیں. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بلی فرمایا کہ القوہ والنعمہ واذکر عبدنا داؤد ذا الأید. قرآن مجید کی آیا ہے سورہ مبارکہ, کون سا ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ صاد آیہ نمبر 17. ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو صاحب ید, صاحب ہاتھ, صاحب عید, ہاتھوں کے صاحب, دستوں کے صاحب, ہینڈز کے مالک. ہینڈز سے کیا مراد کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے کریم تھے, مہمان نواز تھے, بڑے صاحب نعمت تھے, اس لیے ان کو یہ کہا گیا. اچھا, وقال والسماء بنیناها بأید, آسمان کو ہم نے ای بقوت, ہاتھوں سے بنایا یعنی قوت کے ساتھ بنایا. وأیدہم بروح من, ایدہ بھی جو ہے کس سے؟ ید سے. ایدہ یؤیدو, یہ بھی ید سے مشتق ہے. ای قواہم, اس کو قوت دی. لفنان عندی ایادی کثیرہ ای فواضل و احسان. ایادی عربی زبان میں بلی احسان تفضل کو بولتے ہیں. اچھا, پھر اگلا جو حدیث ہے, جی ہاں, حضرت سألتو امام رضا علیہ السلام سے, میں نے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا منا کہ ان تسجد لما خلقت بیدی, یعنی بقوتی و بقدرتی و قوتی. قدرت اور قوت مراد ہے, دو ہاتھ, قدرت اور قوت. اوکے, تو اس کے متعلق نص ہے, نص منصوص ہے. کس سے مراد یہ ہے؟ اس سے مراد بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کسی کو خلق نہیں کیا, کسی کو واضح طور پہ فرمایا. اور کوئی حدیث نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اشیاء کو خلق کیا, بلکہ انہوں نے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے کہ وہ خالق نہیں ہے. خالق کون ہے؟ خالق پروردگار عالم ہے. اوکے, سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا, دوسرا یہ, جی دوسرا یہ سورہ نجم کی آیت 13, 14, 15, تو کیا تم نے ان سے ان کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے بعد. ایکچولی سر میرے پاس اور سدرۃ المنتہا امام حسین علیہ السلام کو ابن سدرۃ المنتہا, بھلے وہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ میں سدرۃ المنتہا کا فرزند ہوں. تو یہ قرآن کی آیت ہے, یعنی وہ قرآن کی آیات کے فرز. عربی زبان میں فرزند اس کو بولتے ہیں جو اس چیز کا وارث ہو, ٹھیک ہے نا, جو اس چیز کا وارث ہو, جو اس کا صاحب ہو. یہ قرآن کے آیات کے وارث, ان کے علوم کے وارث, ان کے بواطن, بھلے کہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس طرح نہیں ہے کہ وہ واقعاً اس کے بیٹے ہیں, قرآن کی بھی کوئی نسل ہوتی ہے, قرآن کی اولاد تو نہیں ہے کوئی. لیکن ابن عربی زبان میں بہت دفعہ, یہ بہت عربی اشعار وغیرہ میں بہت اس طرح اعمال ہوتا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا فرزند ہے, فرزند قرآن. مثلا اگر آپ اردو میں کہنا ہے کہ قرآن کا فرزند ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کی بہت محنت کیا, قرآن کی بڑا عزت کرتا ہے, اس نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت میں گزارا. اس طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام قرآن کے علوم اور قرآن کے معجزات اور قرآن کے برکات کے وہ وارث ہیں اور شریک قرآن ہیں. تو اس لیے اچھا, تو سدرۃ المنتہا بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے. اچھا, پھر آپ نے کہا کہ وہ جو رؤیت ہوئی ہے نا, جو دیکھا ہے پیغمبر نے, وہ ہماری روایت میں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے جبرائیل کو اس کے اصلی شکل میں دیکھا. اوکے, جبرائیل جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, وہ بہت سے دفعہ کیا آتے تھے, وہ اپنے ظاہری شکل میں نہیں آتے تھے, وہ اپنے اصلی شکل میں نہیں آتے تھے, وہ انسان کے روپ میں آتے تھے. دوسرے وہ جو ان کا اصلی جلوہ ہے وہ بہت ہی عظیم ہے, بہت خوبصورت ہے جبرائیل علیہ السلام, تو ان کو دیکھا تھا. یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ, بلے یہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے.